دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 1904 میں انسان نے پہلی بار ہوا میں پرواز کی جب رائٹ برادرز نے پہلا ایئرپلین بنایا۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو علم و تحقیق کی دنیا میں ایک روشن ستارہ ہیں، عباس ابن فرنس، ایک عظیم مسلم سائنٹسٹ، انوینٹر اور فلاسفر، جنہوں نے نہ صرف اپنے دور میں بلکہ آج کے سائنسدانوں کے لیے بھی علم کے نئے دروازے کھولے۔ عباس ابن فرنس کی پیدائش 810 عیسوی میں اندلس کے شہر روندا میں ہوئی۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اندلس اسپین کا پرانا نام ہے۔ ان کا مکمل نام ابو القاسم عباس ابن فرنس ابن ورداس التکریتی تھا۔ انہوں نے اپنی تعلیم قرطبہ میں حاصل کی، جو اس وقت اسلامی دنیا کا علمی مرکز تھا۔ قرطبہ میں انہوں نے میتھ، کیمسٹری اور طب میں مہارت حاصل کی۔ ابن فرنس نے اپنے زمانے کے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی اور مختلف علوم میں اپنی پکڑ مضبوط کی۔ انہوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ مختلف ایکسپیریمنٹ کر کے نئی چیزیں بھی انوینٹ کیں۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھیں جن میں میتھ اور کیمسٹری کے ٹاپکس پر ریسرچ شامل تھی۔ عباس ابن فرنس نہ صرف ایک سائنٹسٹ تھے بلکہ ایک بہترین شاعر تھے۔ ان کی شاعری ان کی علمی قابلیت اور فکری گہرائی کی عکاسی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے علم اور تحقیق کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کیمسٹری میں عباس ابن فرنس نے خاصی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے شیشے کو نئے طریقے سے بنانے کا عمل دریافت کیا، جو کہ اندلس میں شیشے کی انڈسٹری کو فروغ دینے کا باعث بنا۔ انہوں نے آرٹیفیشل کرسٹل بھی تیار کیے جو کہ آج کے دور کے گلاس میکنگ کے لیے بنیاد ثابت ہوئے۔ طب میں عباس ابن فرنس نے مختلف تجربات کیے اور کئی طبی مسائل کے حل دریافت کیے۔ ان کے طبی علوم میں مہارت کی وجہ سے وہ اپنے زمانے کے مشہور ڈاکٹروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے مختلف جڑی بوٹیوں اور کیمیکل کمپاؤنڈ کی مدد سے ادویات تیار کیں۔ عباس ابن فرنس کا سب سے مشہور کارنامہ ان کی آسمان میں پرواز کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے ایک گلائیڈر تیار کیا اور 875 عیسوی میں قرطبہ کے قریب ایک پہاڑی سے اڑنے کی کوشش کی۔ وہ اس کوشش میں کامیاب رہے اور تقریباً 10 منٹ تک ہوا میں رہے، مگر لینڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے۔ اگرچہ ان کی پرواز مکمل طور پر کامیاب نہیں تھی، مگر ان کی یہ کوشش آج کے ہوائی جہازوں کے ایجاد کی بنیاد بنی۔ رائٹ برادرز نے انہی کی ریسرچ کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایئرپلین ایجاد کیا۔ ان کی پرواز کی کوشش نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور انوینٹرز کو متاثر کیا اور ہوا بازی کے میدان میں ریسرچ کا ایک نیا راستہ کھولا۔ عباس ابن فرنس کی یاد میں دنیا بھر میں کئی جگہیں اور ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ بغداد کا بین الاقوامی ہوائی اڈا اور چاند کا ایک گڑھا ان کے نام سے منسوب ہے۔ آج بھی عباس ابن فرنس کی علمی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں ان کی یاد میں تقریبات اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جہاں ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی علمی خدمات کو جدید دور کے سائنٹسٹ اور ریسرچر بھی تسلیم کرتے ہیں۔